قسمت میں حضور نے عزت لکھی؟ کہا باپ راضی ہو گیا تو رب راضی ہو گیا۔ فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت، بہنوں کی بیٹیوں کی پرورش جو کر کے آئے گا میرے ساتھ جڑ کے انگلیوں کی طرح جنت میں جائے گا۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ فرمایا پڑوسی سے حسن سلوک کرنے والوں یاد رکھنا کہ اس کے تو حق اتنے زیادہ ہیں کہ ڈر ہے کہ کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بی بی صرف حاملہ ہو، حاملہ، اسے رب کی بارگاہ میں اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اللہ اسے شہید جتنا درجہ دیتا ہے، اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ایک ایک گھونٹ کے بدلے رب غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اسی کی صرف شان ہے؟ فرمایا نہیں، آدمی کے بال سفید ہو جائیں، مومن مسلمان سفید بالوں والا، اگر تم نے اس کی عزت کی تو سمجھ لینا تم نے اپنے رب کا احترام کیا ہے۔ یا رسول اللہ تاجر؟ تو فرمایا سچ بول کے تجارت کرنے والا تو قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ عالم، یہ طلباء، یہ دور دراز سے آنے والے لوگ؟ تو محبوب نے فرمایا یہ تو کوئی ڈگری نہیں لیتے، پہلے دن ہی گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے پیروں کے نیچے پیر بچھا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ مزدور دیکھا، مزدور سڑکوں پہ بیٹھا، رول گئے لوگ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کرتے۔ وہ کسان دیکھے دنیا سو رہی ہے، ٹھنڈ میں جا کے فصلوں کو پانی دے رہے۔ وہ ہم نے مزدور دیکھے جن کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ لوگوں کی انہوں نے بلڈنگیں کئی منزلہ بنا دی پر اپنے چھت سے پانی ٹپکتا روک نہ سکا۔ حضور یہ جو لوگ ہیں ان کی کیا شان ہے؟ تو حد کر دی میرے کریم نے، فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، اس کو تو اللہ نے قرب دے دیا دوستی۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں بھی وصیت لکھی۔ حضور نے ہر شخص کو احترام دیا، ہر ایک کو اکرام دیا۔ لوگوں کو پیچھے دھکیل کے قد اونچا نہیں ہوتا، بلکہ شمع سے جتنی مرضی شمع جل جائیں اس کی اپنی روشنی میں کوئی کمی نہیں آیا کرتی، بلکہ حد ہو گئی۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھ لیا، فرمایا جبریل سب کو میری رحمت سے حصہ ملا ہے، آپ کو بھی کوئی ملا ہے؟ وہ ملا تو بتاؤ نا۔ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے حضور بالکل ملا ہے۔ کہا کس طرح؟ عرض کی یا رسول اللہ جب سے ابلیس کا انجام دیکھا تھا نا ڈر آتا تھا، خدا جانے خاتمہ کس طرح کا ہو، لیکن جب آپ آئے، قرآن آیا اور قرآن میں حضرت جبریل کا ذکر آیا تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اب اللہ نے کرم کر دیا ہے، اب طے کر دیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے جو اعزازات ہیں وہ ہمیشہ اعزاز ہی رہیں گے۔ نبی پاک کی رحمت سے ہر شخص کو حصہ ملا، حتیٰ کہ کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو۔ رسول پاک علیہ السلام ہر ایک کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، یہاں تک کہ جانور بھی حضور کے پاس آتے تھے تو اپنے دکھ سنا جاتے تھے، حضور تو ان کو بھی تھپکیاں دیتے، تسلیاں دیتے۔ میرے محبوب کے اخلاق عالیہ کا یہ بھی کمال ہے کہ حضور نہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے آنے والے کی دلجوئی کر دی جائے، چلے اگر اس نے بے موسمی بات کر دی ہے تو یہاں سے ہی رنگ تھوڑا بدل لیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے نا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے غلام اور لونڈیاں نا اپنے پیالوں میں پانی لے کے آتی تو پانی آگے کرتی کہ اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دے۔ بخاری مسلم میں سیاستہ میں آپ کو حدیثیں ملیں گی، یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ محبوب ہاتھ لگا دیں گے تو متبرک ہو جائے گا، اور حضور بھی امت کو یہ درس دے رہے ہیں اس عمل سے کہ واقعہ اس میں تبرک ہوتا ہے۔ نبی پاک کے دست مبارک سے لگی ہوئی شے متبرک ہوتی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیتے، ان کے لیے تبرک ہو جاتا، وہ گھروں کو لے جاتے۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا، جاڑے کی ٹھنڈی صبح، یعنی سردیوں کی ٹھنڈی صبح، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے صبح پانی لے کے آنے کی، ٹھٹرتا ہوا پانی، فجر کا وقت، سردی کا ٹائم،
لیکن وہ غلام لا کے پیالے جیسے ہی آگے کرتے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں سیدہ آمنہ کے لال پہ قربان جاؤں، کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کیا، فوراً ہاتھ ڈبو دیتے۔ محبوب دل جوئی کرتے، کرم نوازی کرتے، عطائیں کرتے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کیا۔ انہوں نے موسم نہیں دیکھا، وہ سردی میں لے آئے، پر یہ کریم ہے نا، اور دروازہ کریم سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، محبوب پاک علیہ السلام عطا کر دیتے۔ او یارو، ہو سکتا ہے کبھی کوئی بے موسم حکم اماں دے ہی دیتی ہو، کبھی کوئی ایسی بات ابا جی کر دیتے ہو جو آپ کی طبیعت کے مطابق سوٹ نہ کرتی ہو سکتا ہے کبھی گھر والے کوئی ایسی بات کرے جو برداشت کے قابل وقتی طور پر نہ ہو، لیکن یہ دیکھو نا میرے نبی کا اخلاق، یہ دیکھو نا حضور کا انداز۔ میلاد منانے والوں، محبوب کے نام پر نعرے لگانے والوں، اپنے مزاجوں میں وہ کشادگی بھی پیدا کرو۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسا بھی کام کریں جو بظاہر طبیعت کے مطابق نہ ہو، پر کہنا ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ہمیشہ دلوں کا سہارا بنا کرتے